جی سوال ہے کہ پاکستان میں شیعوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کا کیا حل ہے؟ دینی معاملے میں یہ کیسا مسئلہ ہے اور کوئی اس کا جواز کیسے نکال سکتا ہے؟ یہ جو کچھ بھی ہمارے ہاں ہو رہا ہے اس کی وجہ بعض وہ نظریات ہے جو ہمارے مدرسوں میں پڑھائے جا رہے ہیں، جو ہماری مذہبی تحریکیں لوگوں کو بتاتی ہیں۔ ہم نے چونکہ مذہب اور مذہبی تعلیم کے معاملے کو کبھی سنجیدگی سے دیکھا نہیں ہے، تو اس وجہ سے اب یہ سب کچھ باہر آ گیا ہے تو ہم چیخ رہے ہیں، جبکہ یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا، یہی تعلیم دی جا رہی تھی۔ ان میں سے ایک ایک چیز کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہوگا تو پھر ایسے ہی لوگوں کو گمراہ کر کے لوگوں کی جانیں لی جاتی رہیں گی۔ اس میں جو چیز واضح کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ شرک، کفر اور ارتداد اپاسٹسی، یعنی کوئی آدمی اسلام چھوڑ دے، شرک، کفر اور ارتداد یہ اللہ کے ہاں گناہ اور جرم ہے۔ ان کی سزا دنیا میں بھی صرف اللہ دیتا ہے اور قیامت میں بھی صرف اللہ دے گا۔ کسی شخص کو، کسی حکومت کو ان کی سزا دینے کا کوئی اختیار نہیں۔ یہ بات لوگوں کے دروازوں پر دستک دے کے ہم کو سمجھانی پڑے گی، اور میں یہی خدمت انجام دے رہا ہوں۔ یعنی کسی ریاست کو بھی یہ اختیار نہیں ہے۔ ریاست کے لیے بھی قانون سازی کی بنیادیں صرف دو ہیں، ایک یہ کہ وہ حق تلفی کو روکنے کے لیے قانون سازی کرے، دوسرے جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنے کے لیے قانون سازی کرے۔ کسی ریاست کی، مسلم ریاست کی، کسی کی بھی جورسڈکشن نہیں ہے کہ وہ شرک، کفر یا ارتداد کے معاملے میں کوئی قانون بنائے، کسی کو سزا دے، کجائے یہ کہ کوئی فرد دے۔ تو ہمارے ہاں مدرسوں میں جو تعلیم دی گئی ہے اس میں لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ شرک اور کفر کا خاتمہ کرنا اور ارتداد کے نتیجے میں لوگوں کو قتل کرنا یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ جب یہ پڑھایا جائے گا، یہ سمجھایا جائے گا، اس کے دلائل دیے جائیں گے، تو پھر لوگ نکلیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ ان کے نزدیک اگر کوئی شیعہ دین کے دائرے سے نکل گیا ہے، میں نکل گیا ہوں، آپ نکل گئے ہیں، تو وہ اس کو مارنا اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں۔ تو میں نے اسی وجہ سے پچھلے دنوں ایک تفصیلی آرٹیکل لکھا تھا، اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیہ، ایک کاؤنٹر نیریٹو۔ یہ جنگ میں بھی چھپا، نیوز میں بھی انگریزی میں چھپ گیا تھا، اس کو ضرور پڑھیے۔ اس میں نے 10 نکات میں 10 پوائنٹس میں بیان کر دیا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جس کو بالکل غلط انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے۔ اس میں سے ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ کسی شخص کو غیر مسلم یا کافر قرار دینے کا اختیار زمین پر کسی کو بھی نہیں۔ یہ فیصلہ خدا کرتا ہے، یہ اسی کا حق ہے، نہ یہ میرا حق ہے، نہ کسی ریاست کا حق ہے، نہ کسی اور کا۔ تو جب آپ اس چیز کو ایجوکیٹ کریں گے، اس کی تعلیم دیں گے، لوگوں کے ذہنوں میں اتاریں گے، تب یہ فتنہ ختم کیا جا سکے گا، ورنہ اس فتنے کی آغوش سے نئے نئے فتنے جنم لیتے رہیں۔